بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اب اس سبق کے اندر صحابہ کرام کا بیان چل رہا ہے۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحابی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپس کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ سوال: صحابی کتنے ہیں؟ جواب: ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر انتقال ہوا۔ یعنی صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات دنیا سے ہوئی ہو، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ سوال: سب صحابی مرتبہ میں برابر ہے یا کم یا زیادہ؟ جواب: صحابی مرتبہ میں آپس میں کم زیادہ ہے، لیکن تمام صحابی باقی امت سے افضل ہے۔ یعنی جتنی امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے اور قیامت تک جتنی بھی امت ہوں گے ان سب میں سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے تو وہ صحابی ہے۔ سوال: صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ جواب: تمام صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہے۔ پہلا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام امت سے افضل ہے۔ دوسرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابوبکر کے سوا تمام امت سے افضل ہے۔ تیسرا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابوبکر حضرت عثمان کے بعد تمام امت سے افضل ہے۔ چوتھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے تمام امت کے بعد تمام امت سے افضل ہے۔ یہی چاروں بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ سوال: خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو، یعنی دین کو قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے کہ یہ خلیفہ اول ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے، ان کے بعد حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہوئے اور ان کے بعد حضرت علی چوتھے خلیفہ ہوئے، اور چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہتے ہیں۔ تو یہ صحابی میں 4 صحابی کو ذکر کیا گیا۔ ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان۔ سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو مسلمان خدا تعالی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تابعداری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچا رہے، خدا اور اس کے رسول کے محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو اور خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہو، اس کو ولی کہتے ہیں۔ سوال: ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب: ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان، متقی، بزرگ ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو اور خدا اور رسول کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو اور آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر آتا ہو۔ سوال: کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، تمام صحابی خدا کے ولی تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے اور خدا اور رسول کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے۔ سوال: کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہو، کسی نبی کا برابر نہیں ہو سکتا۔ سوال: ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبہ کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ والا ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں۔ صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کہ کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سوال: جو لوگ خلافت شروع کرتے تھے، مثلا نماز نہیں پڑھتے یا داڑھی مڑواتے تھے اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: بالکل یہ غلط ہے۔ یاد رکھو، ایسے شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا کوئی ولی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو شریعت احکام مثلا نماز، روزہ انہیں معاف ہو جائے؟ جواب: جب تک آدمی اپنے ہوش حواس میں ہو، اس کی طاقت اور اطاعت درست ہوگی
تو عبادت معاف نہیں ہوتی اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ جو لوگ ہوش آواش اور اطاعت درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کرے، خلاف شرع کام کرے اور کہے کہ ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں اور بے دین ہے، تو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔